السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ 12واں باب شروع کیے ہوئے ہیں، ترقی پسند دور، اور اس میں سے کچھ ہم اگلی کلاس میں اس کا ریڈنگ کر چکے ہیں۔ اب میں اب ترقی پسند دور کے دوسرے نمائندہ فکشن نگار، پہلے نمائندہ کو تو ہم مکمل کر چکے ہیں، اب دوسرے نمائندہ کو فکشن نگار شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترقی پسند دور کے دوسرے نمائندہ فکشن نگار۔ ترقی پسند تحریک کے عروج کے زمانے میں ایک ایسی نسل بھی پروان چڑھ رہی تھی جس نے روشن خیالی کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور ایسا ادب تخلیق کیا جس میں ضمیر کی آزادی کو ترجیح دی گئی تھی۔ یہ نسل نئے اسالیب اور نئی تکنیکوں کی طرف متوجہ تھی، اس لیے اس کے یہاں تازہ کاری بھی پائی جاتی ہے۔ اس طرح نئی فکر اور نئے لب و لہجہ کے ساتھ اردو افسانے نے ایک نئی کروٹ لی۔ نئی جمالیاتی و نفسیاتی بصیرت نے اردو افسانے کو نئی بلندیوں اور وسعتوں سے آشنا کیا۔ اس دور کے ممتاز فکشن نگاروں میں منٹو، انتظار حسین اور قرۃ العین کے نام شامل ہیں۔ منٹو کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور ان کی وفات 1955 میں ہوئی۔ سعادت حسن منٹو لدھیانہ کے گاؤں سریلہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ بھی گئے، لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلد ہی ملازمت اختیار کر لی۔ اخبار مساوات امرتسر اور ہفت روزہ مصور ممبئی میں بھی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بعد میں وہ ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ منٹو اردو کا بڑا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1936 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، توبہ ٹیک سنگھ، موزل اور ہتک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ریڈیو ڈرامے، فیچر مضامین، خاکے اور کئی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے۔ گنجے فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ انتظار حسین کی پیدائش 1922 یا 1925 میں ہوئی اور ان کی وفات 2016 میں ہوئی۔ انتظار حسین اتر پردیش، ضلع بلند شہر، اتر پردیش کے قصبہ ڈبائی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے ہاپوڑ سے ہائی اسکول اور میرٹھ کالج سے اردو میں ایم.اے کیا۔ وہ شروع سے ہی صحافی بننا چاہتے تھے۔ 1947 میں پاکستان منتقل ہو جانے کے بعد وہ کئی اخبارات و رسائل سے منسلک رہے۔ ان میں امروز، آفاق، مشرق، نظام، نوائے وقت شامل ہے۔ انہوں نے ایک ادبی رسالہ خیال بھی نکالا، لیکن وہ جلد ہی بند ہو گیا۔ انتظار حسین کچھ دنوں تک ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے۔ انتظار حسین کے افسانوں میں داستانی رنگ پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے افسانوں میں اساطیری روایات کو بھی عصری تناظر میں پیش کیا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ کیو ماں کی دکان تھا۔ ان افسانوں کے پہلے مجموعے گلی کوچے کے بعد کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، چشمے سے دور، خالی پنجرہ اور شہزاد
کے نام سے ان کے دوسرے مجموعے شائع ہوئے۔ چاند گہن، بستی، دن اور داستان، تذکرہ اور آگے سمندر ہے ان کے مشہور ناول ہیں۔ انہوں نے کچھ معروف کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں اور حکیم اجمل خان کی سوانح حیات اجمل اعظم کے نام سے لکھی۔ ان کے 2 تنقیدی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1926 یا 27 میں ہوئی اور ان کی وفات 2007 میں ہوئی۔ قرۃ العین حیدر کا وطن نہٹور، ضلع بجنور ہے۔ ان کے والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم اور والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ ان کے والد اردو کے معروف ادیب ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی، پھر دہلی یونیورسٹی سے BA اور لکھنؤ یونیورسٹی سے MA کیا۔ جدید انگریزی ادب، صحافت اور آرٹ یعنی مصوری کی تعلیم انہوں نے لندن میں حاصل کی۔ قرۃ العین حیدر نے مختلف سرکاری محکموں اور نجی اداروں میں ملازمت کی۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان میں وہ انفارمیشن آفیسر رہیں۔ ہندوستان آنے کے بعد اخبار امپرنٹ اور منیجنگ ایڈیٹر بن گئی اور السٹریٹ ویکلی سے بھی وابستہ رہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں اردو کی وزٹنگ پروفیسر تھی۔ انہوں نے امریکہ کی 5 مشہور یونیورسٹیوں سے لیکچر بھی دیے۔ انہیں مختلف اعزازات کے علاوہ حکومت ہند کی جانب سے پدم شری اور پدم بھوشن نیز ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ اور اقبال سمان بھی دیا گیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ برائے تراجم بھی ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے اردو میں 4 افسانوی مجموعے، 6 ناول، 9 ناول اور کئی رپورتاژ اور سفر نامے یادگار چھوڑے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں مرتب بھی کیے۔ انہوں نے انگریزی اور دوسری زبانوں سے اردو میں اور اردو سے انگریزی میں متعدد ترجمے بھی کیے۔ ان میں بچوں کے لیے انگریزی کہانیوں کے تراجم بھی شامل ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی نظر میں بڑی وسعت اور فن میں گہرائی تھی۔ جیمز جوائس اور ورجینیا وولف جیسے نامور مغربی ادیبوں کا اثر ان کے یہاں بہت واضح نظر آتا ہے۔ ان کے کردار شعور کی روح کے سہارے ماضی کے بے کرہ وسعتوں میں سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناول آگ کا دریا میں ہندوستان کی ہزاروں برسوں پر پھیلی تہذیب اور فلسفے کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کا مشاہدہ گہرا ہے اور عام طور پر انہوں نے اپنی کہانیوں میں اعلیٰ طبقے ہی کو توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ ان کے افسانوں کے موضوعات وغیرہ منفرد ہوتے ہیں۔ تاریخ اور جغرافیہ سے لے کر سماجیات، اخلاقیات، مذہب اور اساطیر کے عناصر تک ان کے افسانوں اور ناولوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ، دلکش اور رواں ہے۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہمسفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے اہم ناول ہیں۔ کار جہاں دراز ہے ان کا سوانح ناول ہے۔ ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ نمائندہ ترقی پسند تنقید نگار۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات شعر و افسانہ کے ساتھ ادبی تنقید پر بھی مرتب ہوئے۔ ترقی پسند تنقید نے مارکسی نظریۂ ادب کے تحت ادب اور زندگی کے سماجی اور فکری رشتے کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ ادب کا مقصد محض لطف اندوزی، حسن بیان نہیں
زندگی کی تنقید اور زندگی کو ایک نئے معنی مہیا کرنا بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ ترقی پسند نظریہ ادب ہر ایسے تصور کو مسترد کرتا ہے جس کی بنیاد ماضی پرستی پر قائم ہے۔ ترقی پسند تنقید نے ادب کو وقت کے تقاضوں کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے پر زور دیا۔ اس تصور پر اصرار کیا کہ انسانی شعور کی تشکیل میں سماج کے مادی عناصر کو خاص دخل ہوتا ہے۔ زندگی ایک تغیر پذیر حقیقت ہے، اسی معنی میں ادب میں بھی موضوعات اور اظہار کے طریقوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ مجنوں گورکھپوری۔ مجنوں گورکھپوری کی پیدائش 1904 میں ہوئی اور ان کی وفات 1988 میں ہوئی۔ مجنوں پلڈہ ضلع بستی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اور اعلیٰ تعلیم گورکھپور میں حاصل کی۔ ان کا شمار صف اول کے ان ترقی پسند نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ترقی پسند فکر اور نظریہ ادب کی ترویج جو اشاعت میں حصہ لیا۔ ان کی ابتدائی تنقید پر تاثراتی رنگ غالب ہے۔ تنقیدی حاشیے اور غزل سرا کے مضامین اسی نوعیت کے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر مجنوں کے طرز فکر میں بھی تبدیلی واقع ہوئی۔ نقوش و افکار، جمالیات اور شوپہار ان کی معروف کتابیں ہیں۔ ترقی پسند تنقید کی تاریخ میں مجنوں کی تنقیدی مضامین کے مجموعے ادب اور زندگی کو خاص مقام حاصل ہے۔ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کی پیدائش 1905 میں ہوئی اور ان کی وفات 1973 میں ہوئی۔ سجاد ظہیر مچھلی شہر ضلع جونپور میں پیدا ہوئے۔ لندن میں دوران تعلیم ان کی ملاقات ملک راج آنند اور دوسرے روشن خیال ہندوستانی نوجوانوں سے ہوئی۔ ان سبھی کی کوششوں سے ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا۔ سجاد ظہیر کی ادبی خدمات کے کئی پہلو ہیں۔ انہوں نے لندن کی ایک رات نام کے ناول کے علاوہ انگارے کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ بھی ترتیب دیا تھا۔ صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ چنگاری، نیا ادب، عوامی دور اور حیات کی ادارات سے فرائض انجام دیے۔ روشنائی ان کی اہم تصنیف ہے جو صرف ایک رپورتاژ ہی نہیں، ترقی پسند ادب و تحریک کے ارتقاء کی ایک غیر رسمی تاریخ بھی ہے۔ اردو، ہندی، ہندوستانی اور اردو کی جدید انقلابی شاعری ان کے اہم تنقیدی مضامین ہیں۔ سجاد ظہیر کارل مارکس کے نظریات سے متاثر تھے۔ اردو کی جدید انقلابی شاعری میں انہوں نے ایسے ہی شعراء کے کلام کا تجزیہ کیا ہے جو اشتراکی نظریات کے حامی تھے۔ سجاد ظہیر نے اپنی تصنیف ذکر حافظ میں حافظ شیرازی کے ذہن و فکر کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا۔ پگھلا نیلم ان کی نثری نظموں کا مجموعہ ہے۔ سجاد ظہیر کا شمار ہندوستان کی ترقی پسند ادبی تحریک کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ عالمی سیاست و اقتصادیات پر ان کی گہری نظر تھی۔ سجاد ظہیر ادب میں فکر و افادیت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جمالیاتی و فنی پہلو کی پاسداری کے بھی قائل تھے۔ عبدالعلیم کی پیدائش 1905 میں ہوئی اور ان کی وفات 1976 میں ہوئی۔ عبدالعلیم غازی پور میں پیدا ہوئے۔ ان کی کتاب ایک چھوٹی کتاب ہے جس میں جدید رجحانات پر نظر ڈالی گئی ہے۔ یہ مضامین نظریاتی مباحث کے لحاظ سے اہم ہے۔ تنقید پر ان کا سب سے اہم مضمون ادبی تنقید کے بنیادی اصول ہے۔ عبدالعلیم ادب پاروں میں جمالیاتی پہلو کی اہمیت کے قائل ہیں۔ حسن کے ساتھ خیر اور صداقت کی اقدار کو
بھی انہوں نے خاص اہمیت دی ہے۔ ان کا بیشتر علمی کام اسلامیات سے متعلق ہے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ احتشام حسین 1912 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں وفات پائی۔ سید احتشام حسین رضوی کی پیدائش اعظم گڑھ کے ایک قصبے ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں اور اعلیٰ تعلیم الہ آباد میں حاصل کی۔ احتشام حسین ایک بلند پایہ ترقی پسند نقاد تھے۔ ان کے تنقیدی نظریات میں مارکسزم اور سماجی تناظر کو مرکزیت حاصل ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ فن پارے کی تخلیق جس ماحول میں ہوئی ہے اس کا تجزیہ بھی اسی ماحول کے تناظر میں ہونا چاہیے۔ وہ ادب میں انفرادیت پر اجتماعی شعور کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادیب و شاعر کا کام یہ نہیں کہ جو کچھ دیکھے اسے جوں کا توں پیش کر دے، بلکہ جو کچھ دیکھا اسے کیسا ہونا چاہیے تھا اس کی وضاحت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تنقیدی جائزے: روایت و بغاوت، ادب اور سماج، افکار و مسائل، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، عکس اور آئینے اور اعتبار نظر ان کے تنقیدی مجموعے ہیں۔ احتشام حسین نے ترقی پسند تنقید کو وقار عطا کیا۔ ان کی تنقید کو سائنٹیفک تنقید کا نام بھی دیا گیا۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ اردو کی کہانی کے عنوان سے انہوں نے اردو زبان و ادب کی آسان تاریخ مرتب کی ہے۔ احتشام حسین کا سفر نامہ، ساحل اور سمندر اور شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے تراجم میں لسانیات کی کتاب اردو لسانیات کا خاکہ بھی شامل ہے۔ اختر حسین رائے پوری: اختر حسین رائے پوری کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور ان کی وفات 1992 میں ہوئی۔ اختر حسین رائے پوری چھتیس گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ملازمت کے سلسلے میں کولکاتہ، علی گڑھ اور دہلی میں بھی رہے۔ بعد میں ریاست حیدرآباد نے انہیں ایک گراں قدر وظیفے سے نوازا۔ انہوں نے پیرس سے ڈی لٹ کی سند حاصل کی۔ واپس آ کر آل انڈیا ریڈیو اور پھر محکمہ تعلیمات میں بحیثیت سیکریٹری کام کیا۔ تقسیم وطن کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے اپنا کچھ وقت مہاتما گاندھی اور رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ بھی گزارا تھا۔ انگریزی اردو لغت کی تالیف میں انہوں نے مولوی عبدالحق کی بڑی مدد کی۔ اختر حسین کے تنقیدی نظریات پر مارکسزم کا گہرا اثر ہے۔ وہ ادب کو زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ اختر حسین کے نزدیک ادب انسانی جذبات کو متاثر کرنے کا وسیلہ ہے۔ ان کے خیال میں ادب سامان تفریح نہیں بلکہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادب اور زندگی ان کا اولین مضمون ہے، جو رسالہ اردو میں شائع ہوا تھا۔ یہ مضمون ان کی اسی فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ادب اور انقلاب سے ان کے اشتراکی نظریات اور ترقی پسند تحریک کے ادبی میلانات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی خود نوشت سوانح زادِ راہ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ ممتاز حسین کی پیدائش 1918 میں ہوئی اور ان کی وفات 1992 میں ہوئی۔ ممتاز حسین غازی پور میں پیدا ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گئے۔ ممتاز حسین کے ادبی سفر کا آغاز ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوا۔ اس عہد میں جب کہ روایت شکنی کے نام پر ماضی کی ہر اعلیٰ اور مثبت قدر کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، ممتاز حسین نے کلاسیکی یا ماضی کے ادب کو از سرِ نو سمجھنے پر زور دیا۔ رسالہ در معرفت استعارہ اور ماضی کے ادب العالیہ سے متعلق جیسے مضامین میں
انہوں نے اسی تصور کے تحت فکر و فن کا جائزہ لیا۔ ممتاز حسین کا شمار ان ناقدین میں ہوتا ہے جن کی ذہن سازی میں مارکسی فکر نے خصوصی حصہ لیا تھا، لیکن ان کا مطالعہ محض مارکسی فلسفے تک محدود نہیں تھا۔ مارکسی فلسفہ و فکر کے علاوہ مغربی کلاسیکی اقدار فن سے بھی انہوں نے اپنے طرز استدلال کو استحکام بخشا۔ اسی کے پہلو بپہلو مشرقی اقدار فن کا درجہ بھی ان کے نزدیک بہت بلند تھا۔ خسرو اور غالب پر لکھے ہوئے ان کے مضامین اور کتابوں میں بھی مطالعے کی یہی صورت نمایاں ہے۔ نقد حیات اور ادب و شعور ان کے معروف تنقیدی مجموعے ہیں۔ محمد حسن کی پیدائش 1925 یا 26 میں ہوئی اور ان کی وفات 2010 میں ہوئی۔ محمد حسن مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مراد آباد میں اور اعلیٰ تعلیم لکھنؤ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ لکھنؤ، علی گڑھ، دہلی اور کشمیر میں اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1990 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پروفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ محمد حسن کو ہندوستانی حکومت نے جواہر لال نہرو فیلوشپ دی تھی، جس کے دوران انہوں نے کئی بیرونی ممالک کا سفر کیا اور وہاں کے کتب خانوں سے استفادہ کیا۔ اس فیلوشپ کے تحت انہوں نے 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب کے موضوع پر کام کیا، جو انگریزی میں تھاٹ پیٹرنز آف نائنتھ سینچری آف نارتھ انڈیا کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ محمد حسن مارکسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ شاعر اور ڈرامہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے غم دل وحشت دل نام سے ایک ناول بھی لکھا۔ ان کا تنقیدی مزاج مغرب و مشرق دونوں کے امتزاج سے مرتب ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے طرز تنقید میں توازن پایا جاتا ہے۔ وہ ہر اس تنقیدی زاویے کو مثبت تصور کرتے ہیں جو ادب فہمی کا شعور پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو۔ وہ ادب میں جمالیاتی اقدار اور صحت مند افکار و تصورات کی کار فرمائی کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں ادب پارے کی تفہیم اقتصادیات، نفسیات، جمالیات، عمرانیات اور عصری تاریخ و تہذیب کے تناظر کے بغیر ممکن نہیں۔ اردو ادب میں رومانی تحریک، عرض ہنر، معاصر ادب کے پیش رو، دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر، مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ، ہندی ادب کی تاریخ، ادبی سماجیات وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ انہوں نے عصری ادب کے نام سے ایک 6 ماہی رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ قمر رئیس کی پیدائش 1932 میں ہوئی اور ان کی وفات 2009 میں ہوئی۔ ان کا اصل نام مصاحب علی خان تھا۔ وہ شاہجہان پور میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ قمر رئیس نے اپنا ادبی سفر شاعری سے شروع کیا۔ اس کے بعد وہ تنقید کی طرف مائل ہوئے۔ ان کا تحقیقی مقالہ پریم چند کے ناولوں کا تنقیدی مطالعہ تھا، جس پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی۔ اردو میں پریم چند شناسی کے لحاظ سے پہلی مبسوط تصنیف ہے۔ پریم چند شناسی کے فروغ میں قمر رئیس کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قمر رئیس ترقی پسند نقاد ہیں۔ انہوں نے نظریاتی تنقید پر عملی تنقید کو ترجیح دی۔ افسانوی ادب ان کے مطالعے کا خاص میدان تھا۔ ان کے پہلے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام تلاش و توازن ہے۔ تنقیدی تناظر، تعبیر و تحلیل اور 20ویں صدی میں اردو افسانہ ان کے تنقیدی مضامین کے دوسرے مجموعے ہیں۔
ترقی پسند دور کے دوسرے نمائندہ تنقید نگار۔ ترقی پسند کے اس دور میں بعض ایسے نقاد بھی تھے جو پہلے ہی سے معروف ہو چکے تھے اور اپنی سمت کا تعین کر چکے تھے۔ بعض ایسے تنقید نگاروں کے ادبی سفر کا آغاز تقسیم وطن کے آس پاس ہوا، جنہوں نے کسی خاص نظریے کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھا۔ کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 یا 9 میں ہوئی اور ان کی وفات 1983 میں ہوئی۔ کلیم الدین احمد پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی۔ انہوں نے سٹی ہائی اسکول سے میٹرک اور پٹنہ کالج سے ایم کی سند حاصل کی۔ وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان گئے، وہاں سے واپس آ کر پٹنہ یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ بعد میں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کے عہدے پر مامور ہوئے۔ وہ بھاگلپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر فن داستان گوئی اور سخن ہائے گفتی کلیم الدین احمد کی اہم کتاب ہے۔ ان کی خود نوشت کا نام اپنی تلاش میں ہے۔ وہ مغربی ادب کے تصورات سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے روایتی تنقید سے نہ صرف یہ کہ انحراف کیا بلکہ وہ اپنے نظریات میں بھی سخت واقع ہوئے تھے۔ ادب میں وہ سماجی اور معاشی سروکاروں کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے تاثراتی تنقید کے برخلاف اردو میں سائنٹیفک تنقید کی زبردست تائید کی۔ آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 میں ہوئی اور ان کی وفات 2002 میں ہوئی۔ سرور بدایوں میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی اور اردو میں ایم.اے کرنے کے بعد وہ وہیں لیکچرر ہو گئے۔ پھر رضا کالج کے پرنسپل ہو کر رامپور گئے۔ یہاں سے لکھنؤ یونیورسٹی چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ تنقیدی اشارے ان کی ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو واضح کیا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کی نثر شگفتہ اور دلچسپ ہے۔ سرور کا تنقیدی شعور بڑا پختہ تھا۔ متقدمین اور پیشے روا دباؤ شعراء کی تخلیقات پر ان کی تنقیدی مضامین بڑے معیاری ہیں۔ انہوں نے اپنے بعض مضامین میں ادب اور پروپیگنڈا، ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، ادب کا مقصد کیا ہے، وغیرہ مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ نئے پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریے اور مسرت سے بصیرت تک ان کی اہم تصانیف ہیں۔ ان کی خود نوشت کا نام خواب باقی ہے۔ آل احمد سرور کی مجموعی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ کے علاوہ دیگر انعامات و اعزازات بھی دیے گئے۔ خورشید اسلام۔ خورشید اسلام کی پیدائش 1919 میں ہوئی اور ان کی وفات 2006 یا 7 میں ہوئی۔ خورشید الاسلام بجنور کے ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ایم.اے کیا۔ بعد میں اسی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے اور ترقی کر کے پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے۔ علی گڑھ کی ملازمت کے دوران ہی چند برس لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے بھی بحیثیت استاد وابستہ رہے۔ ان کی وفات علی گڑھ میں ہوئی۔ خورشید الاسلام صاحب طرز نثر نگار اور خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے 4 شعری مجموعے رگِ جاں، ساخِ نہال غم، جستہ جستہ اور می رقص نثری نظمیں شائع ہو چکے ہیں۔ نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقیدِ اہم ہے۔ رالف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں ان کی 2 کتابیں
تھری مغل پوئٹس اور غالب لائف اینڈ لیٹرز شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں۔ خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی نثر لکھتے تھے۔ ان کے تنقیدی مضامین میں بھی شگفتگی پائی جاتی ہے۔ حسن عسکری حسن عسکری کی پیدائش 1919 میں ہوئی اور ان کی وفات 1978 میں ہوئی۔ محمد حسن عسکری سراؤ ضلع میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے انگریزی ادبیات میں ایم.اے. کیا۔ عسکری کی تصانیف میں ان کے افسانوں کے 2 مجموعے جزیرے اور قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے معروف ہیں۔ ستارہ یا باد، آدمی اور انسان، وقت کی راگنی، تخلیقی عمل اور اسلوب ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ جھلکیاں ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک معروف مترجم بھی تھے۔ انگریزی اور فرانسیسی ادب پر عسکری کی گہری نگاہ تھی۔ ان کی زبان سلیس اور سادہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کرنے کا وہ اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ وہ ادب پاروں کا تہذیبی نقطۂ نظر سے بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے اسلامی مفکروں کے تنقیدی نظریات کی طرف خاص توجہ کی اور انہی کی روشنی میں ادب کو سمجھنے کی ترغیب دی۔ ممتاز شری کی پیدائش 1924 میں ہوئی اور ان کی وفات 1973 میں ہوئی۔ ممتاز شری میسور کے رہنے والی تھی۔ تقسیم وطن سے قبل بنگلور ہی سے سہمائی رسالہ سوگات ان کی ادارات میں جاری ہوا تھا۔ ان کے پاکستان چلے جانے کے بعد یہ رسالہ کراچی سے نکلنے لگا۔ سوگات نے نئی نسل کی ذہن سازی کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جدیدیت سے قبل جدیدیت کے بعض تصورات کی طرف میرا جی اور سوگات ہی نے متوجہ کیا تھا۔ ممتاز شری بنیادی طور پر افسانہ نگار تھی۔ افسانے کے فن پر ان کی نگاہ گہری تھی اور سلسلے میں انہوں نے کئی تجربے کیے تھے۔ منٹو شناسی کے بنیاد سازوں میں ان کا اہم درجہ ہے۔ منٹو پر لکھی ہوئی ان کی تحریریں منٹو کے فکر و فن پر لکھنے والوں کے لیے آج بھی مشعلِ راہ ہیں۔ منٹو نوری ناناری کے علاوہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ معیار افسانے کی تنقید کے تعلق سے ایک انقلاب آفریں تصنیف ہے۔ ان کا مضمون تکنیک کا تنوع افسانے کی تنقید میں ایک مستقل حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی نگری ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ تو باب 12 مکمل ہو گیا۔ چلیے اب اگلی کلاس میں باب 13 کو شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔